السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل یہ جانیں گے کہ روزے کب فرض ہوئے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے روزوں کی فرضیت کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ دوسرا سپارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے۔ اگلوں پر سے مراد یہ ہے کہ جو تم سے پہلے امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے، اور ایسے ہی تم پر بھی فرض ہیں۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، کہیں تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ اور یہ بات پکی ہے، پختہ ہے کہ جب لعلکم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے کلام میں آ جائے اور اللہ کے محبوب کے کلام میں آ جائے، پھر بات کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر تم روزے رکھو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں پرہیزگاری عطا فرمائے گا۔ اگر تم روزے رکھو گے تو ضرور تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر مہینے میں چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو وہ روزے رکھتے تھے۔ اس کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، یعنی ایک دن وہ افطار کرتے تھے۔ اور باقی رہی بات روزوں کی فرضیت کی، تو حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو اس کے 1.5 سال کے بعد روزے فرض ہوئے۔ 10 شعبان المعظم دوسری ہجری کو روزے فرض ہوئے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو اس کے 1.5 سال کے بعد یعنی 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے تھے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔